ضیافت کا مطلب ہوتا ہے مہمان نوازی. یہ اچھے اخلاق کا ایک اہم جز ہے. اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کا بڑا اہم درجہ اور مقام ہے، اور اس نے مہمان نوازی کو اس قدر پسند فرمایا ہے کہ مہمان نوازی کرنے والوں کو اپنا دوست قرار دیا ہے. حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کا قصہ بیان فرمایا ہے، اور آیت شریف کا ترجمہ پیش فرمایا گیا ہے. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر آئی؟ جب وہ اس کے پاس آ کر بولے سلام، کہا سلام، پھر اپنے گھر گیا تو ایک فربا بچڑا لے آیا، پھر اسے ان کے پاس رکھا، کہا کیا تم کھاتے نہیں؟ تو اپنے مہمان جی میں ان سے ڈرنے لگا. وہ بولے ڈر نہیں، اور اسے ایک علم والے لڑکے کی بشارت دی. مہمان نوازی کی اس میں اہمیت بتائی جا رہی ہے قرآن مقدس کے اندر. قرآن مقدس میں مہمان نوازی کا ذکر کیا جا رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی مہمان نوازی کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کس کی طرف سے ہو رہی ہے؟ اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے. ہم اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں. مولانا رفیق صاحب قبلہ ہمارے بیچ جلوہ گر آئے ہیں، حضرت سے گزارش کرتا ہوں کہ یہاں تشریف لائے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، علماء اہل سنت زندہ آباد. جب کوئی عالم آتے ہیں تو ہم کو بولنے میں بہت بے باکی ہوتی ہے. جب کوئی عالم نہیں رہتے، حالانکہ ہمارے سینئر مبلغ بھی موجود ہیں یہاں پر ہماری اصلاح کے لیے، لیکن جب کوئی عالم آتے ہیں تو ہم بے باک ہو کے بولتے ہیں، اس لیے کہ اب اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی تو ہم کو ٹوک دیں گے. اب اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی تو یہ فوراً ہماری اصلاح کر دیں گے، اس لیے اب ہم بے باک ہیں الحمدللہ. تو میں مہمان نوازی کے تعلق سے فرما رہا تھا کہ مہمان نوازی کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کا ذکر قرآن پیش کر رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور آخری دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرے. سبحان اللہ. جو اللہ اور آخری دن پر یعنی اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے. یعنی مہمان کو کم دلی سے یا جو ہے مہمان کو کمزوری نگاہوں سے دیکھنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ جب مہمان آئے تو خوش و خرم ہو جائے اور اللہ کا شکر بجا لائے کہ اللہ نے میرے گھر مہمان بھیجا ہے، اللہ نے میرے گھر مہمان بھیجا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، غالباً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ کبھی کبھی کتنے دن تک کھانا نہیں کھاتے اور راستے میں نکلتے اور ایک ایک سے کہتے کہ آپ میرے گھر چلو نا. کبھی کبھی تو ایسا فرمایا گیا ہے کہ ایک دم عاجز آ کے فرماتے کہ بھائی مجھے بھوک لگ رہی ہے میرے گھر چلو نا. کیا فرماتے؟ مجھے بھوک لگ رہی ہے میرے گھر چلو نا. یعنی کہ مہمان کو چھوڑ کر کھانا تناول نہیں فرماتے تھے تاکہ میرے گھر کوئی مہمان آئے میں اس کی مہمان نوازی کروں اور اس کے ساتھ میں بھی کھانا کھاؤں. الحمدللہ. مہمان سے ملاقات پر اس سے سلام دعا کر کے اس کی خیر اور عافیت دریافت کریں. اس کے گھر والوں اور اس کے قریب میں رہنے والوں رشتہ داروں کی خیریت پوچھے. اس کے اہل و عیال، بہن بھائی، والدین کے بارے میں معلوم کرے کہ ان کا کیا حال ہے. کاروبار یا ذریعہ معاش کے بارے میں پوچھے کہ کیسا چل رہا ہے. ان تمام باتوں پر تبادلہ خیال کرے. مہمان آپ کو اپنا ہمدرد محسوس کرے گا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ کار رہا ہے کہ جب کوئی آپ کی خدمت میں آتا تو آپ اس کی خیر اور عافیت دریافت فرماتے. اس کے بعد آپ کے گھر جو کچھ بھی ہوتا اس مہمان کی خدمت میں پیش فرما دیا کرتے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمارا مذہب کتنا اچھا اور کتنا پیارا مذہب ہے کہ دنیاوی زندگی کے لیے کوئی ایک لمحہ تو ایسا ہو کہ جو سنت رسول سے خالی ہو. کوئی ایک لمحہ کوئی بتا دے. پوری کائنات کا جو ہے اسکالر، پوری کائنات کے لیکھک، پوری کائنات کے جو ہے تجربہ کار حاضر ہو جائے تو ایک چیز نہیں بتا سکتے
کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک چیز انسانی زندگی سے خالی ہے. ارے جس رسول نے طہارت اور پیشاب اور باتھ روم میں جانے کا طریقہ پیش فرما دیا ہو، اس رسول کے دوسرے طریقوں کا عالم کیا ہوگا. کتنے اچھے انداز میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مہمان کے تعلق سے فرما رہے ہیں، جملوں کے تعلق سے، صرف جملے. آپ خیریت سے ہیں؟ کہو نا بھائی، آپ خیریت سے ہیں؟ چلیں 2 منٹ میں کچھ تھوڑا ٹچ کر دیں. درود شریف پڑھے صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ خیریت سے ہیں؟ اب یہاں پر حدیث سنو، درس حدیث چل رہے ہیں نا. اور اس حدیث کو میں کہاں سے پیش کر رہا ہوں؟ ایک چھوٹی سی کتاب ہے، مشکل سے 10 یا 12 پیج کی ہوگی، جس کتاب کا نام ہے مومن کے یا مسلم کے 6 حقوق. کس نے لکھی ہے کتاب؟ امیر سنی دعوت اسلامی نے یہ کتاب لکھی ہے. تحدیث نعمت کے لیے بول رہا ہوں، اس کتاب کو الحمدللہ میں نے حفظ کر لیا. سبحان اللہ، الحمدللہ. تو یہ مومن کے یا مسلم کے 6 حقوق، اس میں یہ حقوق کے اندر ایک حق یہ بھی ہے کہ ایک مومن سے ملاقات کرے تو وہ اس سے پوچھے کہ آپ خیریت سے ہیں. میں کہتا ہوں آپ خیریت سے ہیں؟ کہو نا. ابھی پیچھے سے آواز نہیں آ رہی عمران بھائی کی طرف سے. آپ خیریت سے ہیں؟ آپ خیریت سے ہیں؟ اب حدیث سنو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن سے جب ملاقات کرتا ہے اور ایک دوسرے سے خیریت کا تبادلہ کرتا ہے، خیریت پوچھتا ہے، ایک نے کہا خیریت سے ہے، دوسرے نے اللہ کا ذکر کیا الحمدللہ میں خیریت سے ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ پوچھنے والے کی اور الحمدللہ کہنے والے کی دونوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. دونوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. ابھی دیکھو ہے تو چھوٹی سی چیز، اس میں کتنی چیزیں پوشیدہ ہیں. پہلے تو جو ہے خیریت پوچھے، اس سے پہلے کیا کیے؟ اس سے پہلے سلام کیا. السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے تو سلام کیا، اس کے بعد میں خیریت پوچھے، اس میں بھی ثواب، سلام میں بھی ثواب. اور اس کے بعد سلام کے تعلق سے ایک حدیث، درس حدیث چل رہا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک بندہ دوسرے بندے کو سلام کرتا ہے، دونوں کے مابین یعنی دونوں کے بیچ میں اللہ رب العزت 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. اور میرے رب کی رحمتوں کی کوئی قید نہیں ہے، وہ چاہے کتنی بھی عطا فرمائے، لیکن یہ سمجھانے کے لیے کہ میرے رب کی طرف سے اللہ رب العزت ان دونوں بندوں پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. ہمارے بیچ الحمدللہ مولانا عارف صاحب قبلہ بھی تشریف لا چکے ہیں، مولانا قدم حسنین صاحب بھی لا چکے ہیں. ابھی تو ایک عالم تھے، اب 3 عالم ہمارے بیچ جلوہ گر ہو چکے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ میں اب یہاں سے ہٹنے والا نہیں ہوں. جب کوئی عالم آ جاتے ہیں تو میں بے باک ہو جاتا ہوں. اور اب جاوید بھائی جو ہے مجھے ہٹنے کا نہ بولے تو اچھا رہے گا، کچھ دیر بولنے دے تھوڑا سا. آپ کی اجازت ہے نا؟ درود شریف پڑھے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو عرض کیا کر رہا تھا؟ رسول کائنات ابھی ضیافت کے اوپر میں نے شروع کی اور پہلی حدیث پیش کیا، اس میں یہ سب چیزیں آ رہی ہے کہ کس طریقے سے ضیافت کے لیے جو ہے نا آپ کسی سے ملاقات کر رہے ہو، کسی کے گھر کوئی مہمان آ رہا ہے تو کیا کریں؟ پہلے تو سلام کیا، اس پہ برکت ہے. اس کے بعد میں خیریت پوچھا، اس پہ برکت ہے. اس کے بعد میں ایک دوسرے سے مصافحہ کیا، یا تو پہلے کیا یا بعد میں کیا. پھر حدیث سنو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک مومن دوسرے مومن سے جب مصافحہ کرتا ہے، مصافحہ کرنے کے بعد مصافحہ چھوٹنے سے پہلے اللہ دونوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. اللہ دونوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. پھر اس کے بعد میں گھر والوں کی عافیت پوچھنا، رشتہ داروں کی عافیت پوچھنا، آس پڑوس والوں کی، ہمارے گھر کے آجو باجو میں جو رہتے ہیں نا، کتنا اچھا مذہب اور کتنا اچھا پیغام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں. تمہارے گھر کے آجو باجو سب خیریت سے تو ہے؟ بولو نا یار، تمہارے گھر کے آجو باجو سب خیریت سے تو ہے؟ اپنے گھر کے آجو باجو والوں کی خیریت پوچھ لیا کرو.
اپنے گھر کے آجو باجو والوں کی خیریت پوچھ لیا کرو، کیونکہ بہت بڑی وعید آئی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم اگر پیٹ بھر کے کھاتے ہو، اور تمہارے باجو والا بھوکا رہتا ہے، تو کل بروز قیامت تم کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نالے پاک کے صدقے میں کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ میں بولتے ہی جا رہا تھا، معذرت چاہتا ہوں، میرا جو وقت تھا شاید اس سے زیادہ وقت میں نے لے لیا ہو، تو آپ سے بھی اور بالخصوص ہمارے جاوید بھائی سے بھی معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نالے پاک کے صدقے میں کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔